الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آئیں قرآن سیکھیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے اور بیسک سے ہم اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انشاءاللہ روزانہ 10:30 پر یہ سلسلہ شروع ہوگا، آئیں قرآن سیکھیں، اور یہ ہماری تقریباً 30 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی، اور اس میں ہم انشاءاللہ قاعدے سے قرآن پاک کو سیکھنا، تلفظ کو، تجوید کو سیکھنا، اور جو بیسک جو ضرورت ہے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو بھی ساتھ جوائن ہو رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ آج ہم شروع کریں گے قاعدے سے جو ہمارا بیسک ہے۔ ناظرین، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے جو معمولات ہیں عبادات کے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور ہمارے اوراد و وظائف ہیں، تو ان کے اندر چونکہ ہم نے اس کو عربی میں پڑھنا ہوتا ہے، تو ناظرین میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو عبادات ہیں ہم نے ان کو جب پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہماری چونکہ عربی ہے، اور عربی کا یاد رکھیں کہ جب تک پراپر اس کو تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے منع کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے ہوتے۔ تو اس کی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کی نماز پڑھنے میں، ان کی عبادات میں فرق ہے، ورنہ نماز تو ایسا اللہ کا انعام ہے کہ یہ آپ کو گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے، اور آپ اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی لوگ بہت سارے سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم اوراد و وظائف کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں وہ اثرات نہیں ملتے، یعنی جس طرح اس کی فضیلت ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح سے نہیں کر رہے ہوتے، اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس کے تلفظ کو سیکھنے کے لیے ہم انشاءاللہ آج یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ ڈیلی کلاس ہوا کرے گی ایوری منڈے ٹو فرائیڈے تک، یہ ہماری 5 دن کی کلاس ہوا کرے گی۔ تو آپ تمام ناظرین سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ پاکستانی 10:30 تک ریڈی ہو جائیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا ملے گا اور سمجھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ جب اس کو سیکھ کر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنی عبادات کی لذت محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میں آج شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں پیج شیئر کر لوں جی۔ تو یہاں سے ہم نے آج سبق شروع کرنا ہے۔ مجھے اگر میسج کر کے بتا دیں کہ آپ کی طرف پیج آ رہا ہے تاکہ میں پھر اس سلسلے کو آگے شروع کروں۔ اگر کوئی ناظرین میں سے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے اگر اس کا میسج کر دیں گے تو انشاءاللہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی تاکہ اس کو پھر آگے لے کر چلوں۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ روٹین رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت اچھے سے آپ اس کو سیکھ سکیں گے۔ جی ماشاءاللہ عابد بھائی، جزاک اللہ، آپ نے کنفرم کیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں پڑھوں گا اور میں تھوڑا سا بیچ میں گیپ کروں گا، اور آپ نے پیچھے اس کو ریوائز کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے دیکھیں آپ سبق نمبر 1، اس کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی۔ حروف تہجی 29 ہیں۔
تو یہی وہ 29 حروف ہیں جن کی ادائیگی کو ہم نے درست کرنا ہے، اور اس سبق کے تقریباً یہ جو قاعدہ ہے اس کے 22 اسباق ہیں، تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو 22 اسباق جب مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ خود پڑھنے میں بہت سارا فرق محسوس کریں گے۔ تو یہ جو 29 حروف ہیں الف سے یا تک، ان کو ہم نے درست کرنا ہے، ان کا تلفظ کیا ہے، ان کا مخارج کیا ہے، ان کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ آگے ناظرین دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے کہ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ اب یہاں پر یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا اردو تلفظ انکلوڈ کر دیتے ہیں، تو اردو تلفظ سے بچنا ہے، ہم نے اس کو عربی لہجے میں ہی پڑھنا ہے۔ جیسے آگے دیکھیں لکھا ہے بے تے سے، تو یہ اردو لہجہ ہے، اردو تلفظ ہے، تو اردو جو ہے وہ اردو ہی میں پڑھی جائے گی۔ تو اب یہ چونکہ عربی ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ عربی لہجے میں ہی اس کو پڑھیں گے۔ پھر ناظرین آگے دیکھیں کہ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا نام ہے حروف مستعالیہ۔ ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ جو سیکونس میں بلو کلر کے لکھے ہوئے ہیں یہ 7 حروف ہیں، اور ان کو آپ یاد بھی کر لیں۔ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ساتھ ساتھ آگے یوٹیلائز کرنی ہے، یوز کرنی ہے۔ تو ابھی اگر آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں گے اور اچھے سے سمجھ لیں گے، اور جتنی زیادہ اور جتنی اچھے سے ان کی پریکٹس کر لیں گے، تو جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری آسانی ہوگی۔ تو ناظرین یہ وہ چند باتیں ہیں پہلے سبق کی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ آخری لائن میں بھی دیکھیں کہ ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں صرف انہی پہ ہونٹ ہمارے استعمال ہوں گے۔ تو یہ جو اس کی باتیں ہیں یہ آپ سمجھ لیں، یاد کر لیں اور یاد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت اچھے سے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے شروع کرتے ہیں، تو اب ہم الف سے اس کی پریکٹس کرنا شروع کریں گے۔ آپ میرے ساتھ اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف۔ تو اکثر اس کو ناظرین الف ایسے لوگ پڑھ لیتے ہیں، الف الف، تو یہ تلفظ جو ہے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ الف، با۔ اب یہ جو با ہے اس کو پڑھتے وقت منہ اور آواز کو آپ جتنا کھولیں گے تو اس کی ادائیگی اور اس کا جو تلفظ ہے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ با۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اردو کا جو لہجہ ہے وہ اس میں ہم نے نہیں پڑھنا، بے اس کو نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیں۔ عربی میں یہ بے نہیں ہے، عربی میں با۔ تو منہ اور آواز کو جتنا کھول کر پڑھیں گے اس کی ادائیگی اتنی ہی اچھے سے ہوگی۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں تا۔ تو اس کو بھی پڑھتے وقت منہ اور آواز کو جتنا کھولیں گے تو اس کی ادائیگی اتنی اچھی ہوگی، یعنی منہ اور آواز کو اگر دبا کر رکھیں گے تو ادائیگی میں فرق آ جائے گا۔ تو منہ اور آواز کو کھولنا ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ با، با، تا، تا۔ تو اس طریقے سے ناظرین منہ اور آواز کو کھول کر ان حروف کو پڑھنا ہے۔ اگلا جو حرف ہے یہ زبان کا کنارہ، یہ جو زبان ہے اس کا کنارہ جو ہے اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ ٹچ کریں گے تو اس کی ادائیگی بالکل اپنی جگہ سے، اور جو اس کا مخرج جو تلفظ ہے وہ اپنی جگہ سے ہوگا۔ زبان کا کنارہ
اس کو بھی میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. اب یہ جو زبان کا کنارہ ہے اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ اس کو آپ ٹچ کریں. سا سا سا. تو اس طریقے سے ناظرین آپ اس کو پڑھیں گے. اس کے اندر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ والی آواز اور اس کی جو سیٹی والی آواز ہے اور یہ سین والی جو آواز ہے یہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. نرمی کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. زبان کا کنارہ اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے آپ پڑھیں گے. اور ناظرین ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ انہی کے اوپر اگر آپ نے اچھے سے گرپ کر لی اور اچھے سے محنت کر لی, جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے ان کو پڑھنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کے لیے سیکھنا بہت آسان بھی ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی صحیح آ گئی. اور اگر اسی سبق میں اور انہی حروف کے اندر اگر آپ نے گرپ صحیح سے حاصل نہ کی, صحیح سے نہ سیکھ سکے, تو پھر آگے جا کر آپ کو پرابلم رہے گی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہماری کلاس ٹائم ہے اس میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکتا ہوں. آپ اپنے طور پر بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں اور باقی یہ جو آپ سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ میرا ایک سبق آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ بھی مل جائے گا اور وہاں سے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. یہ میں اپنے چینل کو شو کر رہا ہوں, تو یہاں پر جا کر آپ کو یوٹیوب چینل سے میرے فیس بک پیج پہ بھی آپ کو یہ ڈیٹا سارا مل جائے گا اور بعد میں بھی اگر آپ اس کی پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اور باقی آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ جلدی اور اتنی آسانی سے آپ سیکھ سکیں گے. جیسے ہمارا جو لاسٹ سنڈے کو پروگرام ہوا تھا ہمارا کردار کا, اس میں بھی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اپنے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ آپ اپنے مختص کر لیں, تو 10 منٹ آپ نے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ ان حروف کے اوپر گرپ حاصل کر لیں گے, ان کو اچھا سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اور جب آپ ان کو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ آگے اور آسانی سے اور اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے. اگلا حرف ہے جیم. اب یہاں پہ ناظرین میں پہلے اس کو پڑھنے سے کچھ اس کی باتیں بتا دوں کہ اکثر لوگ اس کو ناک میں پڑھتے ہیں, اکثریت جو ہے اس کو ناک میں پڑھ لیتی ہے. تو اس کا جو تلفظ ہے وہ ناک میں نہیں ہے, منہ کے اندر پڑھنا ہے. تو میں پڑھ کر بتاتا ہوں اور آپ بھی ساتھ پڑھیے گا. جیم جیم. اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو ہم نے ناک میں پڑھا یا منہ میں پڑھا؟ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے, اکثر میں اپنے بچوں کو بھی بتاتا ہوں اور جو بھی سیکھتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں. تو ناظرین اس کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. ابھی میں آپ کو کر کے بھی بتاتا ہوں. تو آپ کی یہ جو شہادت کی انگلی اور اس انگوٹھے سے آپ اپنے ناک کو ساتھ ساتھ پریس کریں, اس کو پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو پریس کریں. تو آپ اس کا تلفظ جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ منہ میں ہے یا ناک میں ہے. ابھی میں ایک دفعہ آپ کو کر کے بتاتا ہوں, تو آپ بھی اپنے طور پر اس کو کریں گے. تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو جب چیک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ پریکٹس کریں گے کہ اس کو ناک سے منہ کے اندر پڑھنا ہے. تو میں پہلے اس کو منہ میں پڑھتا ہوں, ساتھ پریس کروں گا اور آپ نے بھی دیکھنا ہے اور آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو سیکھنا ہے. جیم. تو یہ ناظرین منہ میں تھا. اب جیسے یہ ناک میں جائے گا تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اب میں اس کو ناک میں پڑھتا ہوں. جیم. تو یہ ناک میں چلا گیا. تو یہاں پر اس کو ہم نے ناک میں نہیں پڑھنا, اس کو منہ کے اندر پڑھنا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو زبان کا سینٹر ہے نا, زبان کے سینٹر کو اوپر کے تالو کی طرف تھوڑا سا اٹھائیں گے تو یہ منہ کے اندر پڑا جائے گا. جیم. تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے. تو ناظرین ابھی بار بار میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی جلدی آپ ان حروف کو پڑھنا سیکھ جائیں گے. میں تو آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں, تو اس طریقے کو جب آپ اپلائی کریں گے, اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان حروف کو آپ اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. اب اس لائن کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف
با تا سا جیم. پھر پڑھتے ہیں الف با تا سا جیم. تو ساتھ ساتھ پھر میں بتاتا چلوں تاکہ ہمارے جو نئے ویورز میں سے کوئی آتا ہے یا جو نئے ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو مزید سمجھ سکیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں، اور جس طرح ابھی جیم کی میں نے آپ کو پریکٹس بتائی، تو اس طریقے سے آپ جیم کو بھی ادا کرنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت اچھے سے سیکھ سکیں گے. اور ناظرین ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی کو پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہو اور اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو وہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹس ایپ پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی شو کر دیتا ہوں. تو واٹس ایپ پہ اگر آپ اپنی وائس کر دیں گے، اگر کوئی یہ سنانا چاہتا ہے کہ کیا میری ادائیگی، میرا تلفظ ٹھیک ہے یا مجھے اس میں کچھ فرق ہے، تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں. تو میں یہ نمبر شو کر رہا ہوں، آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنی وائس کو. تو جب آپ اس نمبر پہ اپنی وائس کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنی پہلی فرصت میں ہی اس کا رپلائی بھی کروں گا. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اچھے سے سیکھیں. ناظرین دنیا کی خاطر ہم بہت سارے کورسز بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور دنیا کمانے کے لیے نہ جانے ہم کیا کیا کرتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اس میں مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ اکثر والدین بس وہ اس حد تک رکھتے ہیں کہ بس بچہ بیسک سیکھ جائے، یا بس تھوڑا سا وہ اس کو بس لیبل لگ جائے کہ اس نے قرآن پڑھ لیا، اس نے نماز سیکھ لی، اس کے اوپر توجہ نہیں کی جاتی. یہاں پر ناظرین میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتے ہوئے چلتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے 5 بچے تھے، اس میں سے اس نے ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو انجینئر بنایا، یعنی 4 بچوں کو اس نے دنیاوی اعلیٰ تعلیمیں حاصل کروائی، کوئی انجینئر بنا، کوئی وکیل بنا. تو اس طریقے سے 4 بچوں نے علم حاصل کیا. ایک بچے کو اس نے حافظ قرآن بنایا، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو اس نے کہا کہ میرے نہ تو میرا ڈاکٹر بچہ میرے کام آ سکا، نہ ہی میرا انجینئر بچہ میرے کام آ سکا، نہ ہی میرا وکیل بچہ میرے کام آ سکا. اللہ تبارک و تعالی نے میرے حافظ قرآن بچے کے صدقے سے مجھے بخش دیا. تو ناظرین کہ سنا آپ نے کہ یہ ایک چھوٹا سا، مطلب بظاہر تو چھوٹا سا ہمیں لگتا ہے نا کہ حافظ قرآن، لیکن ہے بہت بڑا عمل، کہ مرنے کے بعد جو کام آنے والا علم ہے وہ اللہ کے دین کا علم ہے. تو مرنے کے بعد جو کام آئے گا، اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ دنیاوی علم کا اختلاف نہیں ہے. اس وقت ابھی جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی دنیاوی دونوں علم کے ساتھ اگر کوئی چلتا ہے تو وہی صحیح کامیاب ہے. ورنہ بعض جگہوں پہ آپ کو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن دینی علم بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خاطر اپنے بچوں کے اوپر بھی توجہ کریں. اور ناظرین یہاں پر میں ایک اور بھی بات بتاتا ہوا چلوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس کلاس میں لے کر بیٹھیں. آج کل ویسے بھی وبا کی وجہ سے ملکی حالات جو آپ کے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ گھروں میں ہیں، بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. تو ان والدین کے لیے بھی یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر سکھانا چاہتے ہیں تو وہ اس مطلب اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اس وقت، تاکہ ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی سیکھ سکیں. اور جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ اگر کوئی سنانا چاہے، اور اگر کوئی بات کرنا چاہے یا کوئی حرف پوچھنا چاہے، کسی میں کوئی پرابلم ہو، تو وہ میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے
آپ سنا بھی سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین ایک بار پھر ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ جو نئے ہمارے ویورز آئے ہیں وہ بھی اس کو اچھے سے سیکھ سکیں۔ الف، با، اس کو منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے۔ تا، اس کو بھی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے۔ سا، اس کو زبان کا کنارہ، جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کا کنارہ اوپر کے ٹیتھ کے ساتھ آپ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ اس کو اچھے سے، اس کا جو تلفظ ہے وہ سیکھ سکیں گے۔ اور اس کے اندر یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی کے ساتھ۔ سا، جیم، تو یہ ناظرین آج ہم نے ایک لائن کی پریکٹس کی، تو آپ اس طریقے سے اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے مطابق روزانہ 10:30 پر ہماری یہ کلاس ہوا کرے گی، اور آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر اس کلاس میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم اس کو اچھے سے میں آپ کو سکھا سکوں اور آپ سیکھ سکیں۔ تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کل ملتے ہیں اگلی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔